تم سے بہت دور امریکہ کے اس انجان سے شہر میں اپنے گاؤں کی یادوں سے زخمی میرا وجود اچانک جیسے بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ جب میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور انگلیاں ایک تہہ کیے ہوئے کاغذ سے ٹکراتی ہیں تو میں سہم کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیتا ہوں۔ اس بے رنگ کاغذ کے ٹکڑوں میں یادوں کے ناک چھپے بیٹھے ہیں جو لمحہ لمحہ مجھے ڈستے رہتے ہیں۔ پچھلی بار جب کافی مشکل سے چند دن کی چھٹیاں ملی اور میں وطن آیا تو تم سے ملنے اور اپنے گاؤں کو ایک نظر دیکھنے کو دل مچل گیا۔ میں گاؤں روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہرے بھرے باغ اور لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر میری آنکھوں کی روشنی مر گئی تھی۔ اسٹیشن پر میری نظریں تمہیں ڈھونڈ رہی تھیں اور پھر تم مجھے نظر آئے۔ تمہارا نرم سا چہرہ تانبے کی رنگت ہو گیا تھا۔ تمہاری کالی سیاہ جگمگاتی آنکھیں حلقوں میں آ کر بجھ سی گئی تھیں۔ گھنے سیاہ بال کہیں کہیں سے سفید ہو کر مجھے وقت گزر جانے کا پتہ دے رہے تھے، مگر پھر بھی تم ویسے ہی لمبے، مضبوط اور خوش لباس تھے۔ ہاتھوں میں وہی چکنی سی لاٹھی جو تمہاری شخصیت کا خاصہ ہے چمک رہی تھی۔ تم مجھے دیکھے جا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، تمہارے وجود میں خوشی کی گنگناہٹ تھی۔ مجھ سے اس طرح لپٹ گئے جیسے اب کبھی جدا نہ ہوگے۔ میں کبھی روتا نہیں ہوں، مگر اس دن تمہاری محبت مجھے رلا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر ہم ایک دوسرے سے لپٹے یوں ہی روتے رہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اب بھی مجھ سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ وہی بڑا سا چھپر والا برآمدہ، وہی کھلا کھلا کچا آنگن، وہی بان کے چوڑے چوڑے پلنگ جن پر چھینٹ کی نئی چادریں میرے اعزاز میں بچھائی گئی تھیں۔ آنگن میں بنی ہوئی کیاریوں میں پھولوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور ایک کونے میں لگا وہی پرانا نیم کا پیڑ تن کر کھڑا تھا جس کی شاخوں پر جھول کر ہم بڑے ہوئے۔ ایک خوابناک سا ماحول تھا جہاں میں اپنے آپ کو بھول سا گیا تھا۔ تمہاری سانولی سلونی سی بیوی مٹی کے چولہے پر میرے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی اور دونوں معصوم لڑکیاں تخت پر دسترخوان لگا رہی تھیں۔ کونے میں رکھے گھڑے سے ٹھنڈا پانی نکال کر جب میں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تو جیسے زندہ ہو گیا۔ زندگی تو جیسے کہیں کھو چکی تھی۔ آج یہاں آ کر احساس ہوا کہ میں ہوں۔ جب ہم دونوں سرسوں کا ساگ اور آلو کے پراٹھے اچار کے ساتھ کھا رہے تھے، بھابھی میری تعریفوں سے لال ہوئی جا رہی تھی۔ تمہارے بلند و باغ قہقہے مجھے میرے ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ تب تم میری واپسی کا سن کر اداس ہو گئے۔ آج ہی کیوں؟ کچھ دن رک جاؤ میرے یار، ابھی تو تجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ تمہاری آواز میلتے جاتی۔ پرسوں واپسی کی فلائٹ ہے یار، جانا تو پڑے گا۔ آج کا یہ دن بڑی مشکل سے نکالا ہے، میں نے کہا۔ ہم گھر سے باہر آ گئے۔ سامنے یوکلپٹس کے قطار میں چلتے ہوئے ہم ڈھیروں باتیں کرتے رہے۔ بچپن کی نہ جانے کتنی ساری یادیں میرے آس پاس کھلکھلاتی ہوئی گھوم رہی تھیں۔ شام ہونے لگی تھی۔ ہم ڈیوڑی سے ہوتے ہوئے گھر کے اندر آ گئے، پھر اچانک ہی تم نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے لیے بھی کوئی ایک کام ڈھونڈو یار وہاں۔ میری حیران نظروں کے جواب میں تم شرمندگی سے مسکرائے۔ 10ویں کلاس سے آگے تو پڑھ نہیں سکا تھا، تجھے تو سب معلوم ہی ہے نا۔ کوئی چھوٹا موٹا کام کیسا بھی ہو کر لوں گا یار، مجھے بھی وہیں بلا لے۔ لیکن تو نوکری کرے گا؟ تجھے نوکری کی کیا ضرورت ہے دوست؟ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ نہیں یار، اب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زمین مقدموں کی نظر ہو گئی اور 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 تو جانتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں، گھر کے حالات کیا بتاؤں تجھے، بس کام چل رہا ہے۔ میرے لیے کوئی کام دیکھ لے، ادھر بلا لے مجھے۔ تمہاری آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، اسی لیے آواز بھرا رہی تھی۔ مڑ کر بھابھی کی طرف دیکھا، ان کے گلابی آنچل میں آس کا اجالا تھا۔ بچپن کے ڈھیر سارے دن آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے مجھے گلے لگانے لگے۔ میں شروع ہی سے جسمانی طور سے کمزور تھا اور ہمت بھی کم تھی مجھ میں، جلد ٹوٹ جایا کرتا تھا۔
تم ہی تھے جو آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیتے تھے، میری طاقت بن جاتے تھے۔ تم نے پڑھنا چھوڑ دیا مگر میرا سایہ بنے رہے، ہاتھ میں یہی چمکتی لاٹھی اور چہرے پر بے پناہ حوصلہ۔ مجھے اپنے حصار میں لیے رہے، تم میرا غرور تھے، میرے دوست، میرے ساتھی۔ جب بابا نے میرا داخلہ شہر کے اسکول میں کرا دیا تو تم کتنے اداس ہوئے تھے، مجھ سے چھپ کر روئے بھی تھے۔ اور جب میں شہر کے لیے روانہ ہوا تم گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے کتنی دور تک چلے آئے تھے۔ تمہارے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ تم خود پر کتنا جبر کر کے مسکرا رہے ہو۔ گاؤں کے آخری موڑ تک ہاتھ ہلایا تھا تم نے، اور پھر زندگی سوکھے پتے کی طرح مجھ کو یہاں وہاں اڑائے پھری۔ اس اجنبی دیش میں اپنے آپ کو کتنا پرایا لگتا ہوں میں، بھلا تم کو کیسے بلا سکتا ہوں جس کے پاس اپنے کہنے کو کچھ نہیں، بیوی جس نے یہاں کی شہریت دلوائی، اور ایک معمولی نوکری جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اور تم تو بے حد رئیس ہو، ایک نیم کا پیڑ، ایک چھپر تو تمہارا اپنا ہے نا۔ میری جیب میں رکھی ہوئی تمہاری وہ عرضی جو چلتے وقت تم نے مجھے دی تھی، اس کا کاغذ دن گزرنے کے ساتھ پیلا ہو گیا ہے، اور میں اس بے بسی کے بوجھ تلے بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔